اور یہ کنفیوژن میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، آپ کو میری امید ہے آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے. دوسرے لوگوں کی ججمنٹ جو ہے آپ کی، لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی رائے کہ یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ ہے، یہ وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، گندا ہے، جو بھی آپ کے بارے میں کوئی لیبل کسی نے آپ پر لگا دیا ہے. انسان یہ لیبلز اپنے بارے میں سنتا ہے نا، تو وہ سائیکولوجیکلی خود ہی انٹرنلائز کر لیتا ہے. وہ سوچتا ہے واقعی میں ایسا ہی ہوں گا، یہ سب کہہ رہے ہیں تو میں ایسا ہی ہوں گا. اسی لیے بچوں کے معاملے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ بچے کو بار بار کہیں گندا بچہ گندا بچہ گندا بچہ، اس کی سائیکی میں، اس کی کانشیسنس میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندا ہے، اور پھر وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے. اس سے اس کی بہتری نہیں ہوتی، اس پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر جہاں تک میری آبزرویشن ہے، لوگ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، یا میں کوئی اچھی مسلمان نہیں ہوں، میں ویسے بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں دعا کرتی ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ بہت کامن جو ہے مسکنسیپشن ہے، کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرا بندہ جب کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں میرے بارے میں تو پوچھ کے دیکھے، اس کو سارے شک میں دور کر دوں کہ میں ہمیشہ قریب تھا اور ہمیشہ ہی قریب رہوں گا. یہ اسم صفہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے انی قریب، کہ میں قریب تھا، قریب ہوں، قریب رہوں گا، یہ اصل میں اس کے معنوں میں سے ہے. فانی قریب. پھر آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یہاں پر ایک عظیم حکمت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے. اللہ تعالیٰ نے الداع کا لفظ استعمال کیا، پکارنے والے کی پکار. اجیب دعوت الداعی، پہلے تو پکار کو سمجھ لیں. پکار کے لیے عربی میں لفظ دعا ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہم دعا کہتے ہیں، اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے دعا. لیکن یہاں اجیب دعاء الداعی کے بجائے اجیب دعوت الداعی، میں دعوت کرنے والے یعنی دعویٰ کرنے والے، پکارنے والے کی ایک سنگل پکار کو. دعویٰ میں تا مربوطہ کا جو حرف ہے دعوتن، اس کے اشارے ہوتے ہیں مصدر مرہ کی طرف، یعنی جو چیز ایک دفعہ کی جائے. یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی دعا نہیں کی، یا عرصوں دعا نہیں کی، اور عرصوں غفلت میں عبادت سے دور ہو کے ایک دن اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے رب کو پکارے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو ایک کمپیریزن سے سمجھیں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی خدا نخواستہ اپنے والد سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو کال کرنی چھوڑ دی، بات کرنی چھوڑ دی، رشتہ منقطع کر لیا، کئی سال گزر گئے، کئی سال بعد آپ کال بھی کریں گے تو کیا آگے سے جواب ملے گا؟ اب یاد آیا ہوں، اب کال کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں تمہاری بات کی. ہینگ اپ کر دے گا کوئی فون. کوئی دوست ہوگا آپ کو، وہ کہے گا مجھے بھول کیوں گئے تم، میرا خیال کیوں نہیں کیا، میرا پہلے ذکر نہیں آیا، میرا پہلے بالکل کوئی خیال نہیں آیا. اب سمجھتے ہو کہ جیسے ایک دفعہ پکارو گے، اور پکارو بھی کیوں؟ اپنی ضرورت کے لیے. کال بھی کی تو اپنی ضرورت کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی، کئی سال بھول کر بھی اپنی ضرورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا پیش کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا آپ کیوں مانگ رہے ہو، اب کیوں میرے پاس آئے ہو، وہ سارا وقت جب مزے کر رہے تھے، جب گناہ کر رہے تھے، جب مجھے بھولے ہوئے تھے، تب تو میں یاد نہیں آیا، اب تمہیں مصیبت پڑی ہے تو اب میں یاد آ گیا ہوں. ایسا جواب نہیں دیتا میرا رب. میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت الداعی، وہ ایک پکار. اور وہ پکار کس کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہوگی، کوئی بہت ہی مومن ہوگا، کوئی تہجد پڑھنے والا ہوگا، کئی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، حج عمرہ کرنے والا ہوگا، قرآن حفظ کرنے والا ہوگا، یا کوئی بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، تو پھر اس کا کوئی یعنی مکان بنتا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دعا کرنے کے لائق بنے. یہاں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، جس کی جو دعا کا جواب فوراً دیا جا رہا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے الداعی، پکارنے والا. پکار کے تو دیکھو کوالیفائی ہو گئے، پکار کے تو دیکھو تم خاص بن گئے اللہ تعالیٰ کے، میں خاص بن گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ کیا عظیم بات کی ہے میرے رب نے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا، کہ فلانے تو یہ تو مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں، اللہ ان کی بات سنے گا، میری کیوں سنے گا، انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے، انہوں نے بہت نیک کام کیے، میں نے تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ میری بات کیوں سنے گا. یہ ذہنیت اللہ نے ریموو کر دی، خاص کر اس مہینے میں بھی. ویسے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن خاص کر اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذہنیت ریموو کر دی. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا پہلے، جو کچھ بھی غلطیاں کی ہیں، آپ اس پر شرمندہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات اب کبھی نہیں سنے گا، اس سب کو صاف کر دیا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے
تو میں قریب ہوں، میں ہمیشہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ہمیشہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں.